السلام علیکم سامعین، 13 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 13 ہی جنوری ہے۔ یہ دعائیہ جملے آپ نے سن لیے۔ یہ دراصل جمعیت علماء کا ہریانہ، پنجاب اور ہماچل کا 2 روزہ مشورہ کا ایک پروگرام ہوا لدھیانے میں، وہیں سے رپورٹ پیش خدمت ہے۔ رپورٹ تفصیلی ہے، موقع کی ہم چند تصاویر پیش کریں گے اور اخیر میں 1-2 بیان بھی پیش کریں گے۔ خبر کی سرخی یہ ہے، جمعیت علماء کی 100 سالہ خدمات سے اس وطن میں ملت اسلامیہ کا وقار بلند ہوا ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب و ہماچل پردیش کا 2 روزہ مشورہ لدھیانے میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر۔ حقیقی ممبر سازی پر زور، تعمیری پروگراموں کو مقامی سطح پر نافذ کیا جائے گا۔ میٹنگ میں الجمعیت کیلنڈر اور ڈائری کی دھوم۔ لدھیانہ، 13 جنوری 2025۔ جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب و ہماچل پردیش کا 2 روزہ مشورہ محمدی مسجد یونیورسٹی والی کچرو نگر لدھیانے میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس میں تنظیم کے قومی اور مقامی ذمہ داران، علماء کرام اور عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس کی آخری نشست کی صدارت مولانا علی حسن مظاہری نے کی، جبکہ مولانا حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس پروگرام میں جمعیت علماء ہند کے مرکزی آرگنائزر مولانا غیور احمد قاسمی اور الجمعیت بک ڈپو کے مینیجر اور مرکزی آرگنائزر مولانا ضیاء اللہ قاسمی بھی شریک ہوئے۔ مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیر آبادی، ناظم تنظیم جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش و چندی گڑھ نے نظامت کے فرائض انجام دیے، جبکہ جمعیت علماء ضلع لدھیانہ اور اس کے ذمہ داران و خدام، خاص طور پر مفتی محمد عارف قاسمی، صدر جمعیت علماء لدھیانہ و کنوینر ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، اور حاجی فرقان، خادم جمعیت علماء لدھیانہ، مفتی محمد انعام، نائب صدر جمعیت علماء لدھیانہ وغیرہ نے میزبانی کی ذمہ داری ادا کی۔ جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب و ہماچل پردیش اور چندی گڑھ کے ناظم اعلیٰ مولانا یحییٰ کریمی نے ایک مجلس کی صدارت کی۔ پروگرام میں جمعیت علماء ہند کے کلیدی تعمیری پروگرام کا تعارف پیش ہوا اور یہ طے پایا کہ مقامی جمعیتیں ان تعمیری پروگراموں کو اپنے علاقے میں نافذ کریں گی۔ اجلاس میں رواں ممبر سازی پر خاص طور پر توجہ دلائی گئی اور اس سلسلے میں مقامی یونٹوں سے عزائم حاصل کیے گئے۔ پہلے دن بعد نماز مغرب جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے اصلاحی خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے کام اور اس کے مشن کو بڑے مدلل انداز میں پیش کیا اور کہا کہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے موجودہ روح رواں مولانا سید محمود مدنی صاحب کو اللہ نے ملک و ملت کی اصلاح و فلاح کے لیے جو فکر عطا کی ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور بھی ان افکار کو تحریک کی شکل دے کر پورے ملک میں نافذ العمل کرنا یہ صدر محترم کی خاص امتیازی صفت ہے۔ مولانا بجنوری نے ذیلی ذمہ داران کو تصحیح نیت کی تلقین کی اور کہا کہ جمعیت علماء کے تعمیری منصوبوں کو دین کا کام سمجھ کر عملی جامہ پہنائیں۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے کہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نظریات اور ان کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بانی اکابرین، خصوصاً حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند اور ان کے شاگردوں نے افراد سازی کا جو کام کیا وہ بے مثال تھا۔ ان کے شاگردوں میں حضرت مدنی، مفتی کفایت اللہ، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا عزیز گل جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ اس تسلسل کو جاری رکھنے کا کام جمعیت علماء ہند کے موجودہ صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے کیا ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی بنیاد 23 نومبر 1919 کو 26 اکابرین نے رکھی۔ امرتسر میں پہلے اجلاس کے دوران حضرت مفتی کفایت اللہ نے قیادت فرمائی۔ اس وقت ملک کے حالات ایسے تھے کہ مختلف افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ایک عظیم چیلنج تھا۔ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب جمعیت کا نام پوری دنیا میں لیا جائے گا۔ آج یہ خواب حقیقت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت کے 105 سالہ سفر میں ہمارے اکابر نے جو خدمات انجام دی وہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ ہمارے اکابر نے ہمیشہ وقار کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے۔ جمعیت کا کردار آزادی کی جد و جہد میں ناقابل فراموش ہے۔ جمعیت کا نظام افراد سازی کے ذریعے ملک کی گیر سطح پر مضبوط ہوا ہے۔ حال میں مقامی سطح پر تربیتی پروگرامز کے ذریعے نوجوان علماء اور عوام کو کام کے مزاج اور نظام سے آشنا کرایا گیا۔ مکاتب کے نظام پر ہمارے اکابر کی توجہ کا خاص مرکز ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے۔
حضرت میاں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک مکاتب کی تشکیل اور تنظیم پر مسلسل کام کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اسی نظام کو مزید منظم بنانے کی کوشش جاری ہے تاکہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ جمعیت نے مختلف ادوار میں خدمت خلق کے کاموں کا بھی منظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ قیادت میں ان کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش جاری ہے۔ ہمارا مقصد ایک مضبوط، منظم اور باصلاحیت افراد پر مشتمل جماعت کی تشکیل ہے جو موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے علاوہ مولانا حکیم الدین قاسمی نے ممبر سازی کے نظام اور اس کی اہمیت تنظیمی مقاصد کے لیے ممبر سازی کی توسیع، اضلاع اور تحسینوں کی سطح پر پروگرامز اور مشوروں کی ضرورت، اکابرین کی زندگیوں کے مطالعے کی ترغیب اور ان کے نقش قدم پر عمل، موجودہ حالات میں اتحاد اور منظم اجتماعی کوششوں کی ضرورت، مشوروں اور تربیت کے لیے پروگرامز کی ترتیب پر بھی زور دیا۔ اسی اجلاس میں ہریانہ، پنجاب، ہماچل و چندی گڑھ کے کل 22 اضلاع کی نمائندگی رہی اور حضرت ناظم عمومی صاحب کی موجودگی میں ان سب کو 6 زون میں تقسیم کیا گیا اور ان کے آرگنائزرز متعین کیے گئے تاکہ جدید ممبر سازی کے کام کو پوری تحریک کی شکل میں انجام دیا جا سکے۔ ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کی اپیل پر اکابر رحمہ اللہ کی حیات و قربانی سے متعلق کتابوں اور جمعیت کیلنڈر و ڈائری سے جڑنے کا شرکاء سے میں جوش و خروش پیدا دیکھا گیا۔ مولانا ضیاء اللہ قاسمی نے اس سلسلے میں مختصر رپورٹ پیش کی اور کتابوں کی فہرست کی طرف توجہ دلائی۔ شرکاء نے بڑی تعداد میں الجمعیت کیلنڈر و ڈائری اپنے اور دوستوں کے لیے خریدی۔ مولانا ضیاء اللہ قاسمی نے کہا، اکابر کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہماری تمنا ہے کہ کاش ہم ایسی جلیل القدر شخصیات سے مل پاتے، لیکن اس دنیا میں اس کی کوئی سبیل نہیں۔ تاہم کتابیں ایسا ذریعہ ہیں کہ اکابر کی باتوں اور ان کی قربانیوں کو پڑھ کر ہم ان سے مل سکتے ہیں، اس لیے کتابوں کو ہمیشہ ماضی سے جڑنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مولانا علی حسن مظاہری، صدر جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش و چندی گڑھ نے جمعیت علماء کے کاموں کو دین کا کام بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے وابستگی کو رضائے الہی کا ذریعہ سمجھیں۔ مفتی عارف قاسمی نے پنجاب میں جمعیت علماء کی سرگرمیوں پر رپورٹ پیش کی۔ جناب امجد صاحب نے جمعیت علماء ہند کے کاموں کو دین و دنیا کا سنگم بتایا اور کہا کہ کس طرح جمعیت علماء ہند کی تربیت سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ مولانا غیور احمد قاسمی نے جمعیت علماء ہند کی جاری سرگرمیوں، ریلیف اور قانونی اقدامات پر رپورٹ پیش کی۔ آخر میں ناظم اجلاس مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیرآبادی نے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور جمعیت علماء ضلع لدھیانہ کے ارکان و ذمہ داران کی ستائش کی۔ صدر اجلاس مولانا علی حسن مظاہری کی دعا پر 1 بجے دوپہر یہ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اس سے پہلے دن مغرب بعد کی نشست میں ناظم تنظیم مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیرآبادی نے جمعیت کی 100 سالہ خدمات پر پریزنٹیشن پیش کیا اور حافظ مطلوب حسن نائب خزانچی جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ نے ممبر سازی کا پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ممبر سازی کی اپیل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیمی بورڈ اور جمعیت اسٹڈی کے تعلق سے مولانا دلشاد آرگنائزر نے پریزنٹیشن پیش کیا، جبکہ جمعیت یوتھ کلب کا پریزنٹیشن مولانا مفتی محمد عارف لدھیانوی اور جمعیت ولیج ماڈل کا پریزنٹیشن بھی پیش ہوا۔ مفتی سلیم ساکرس میوات نے بھی اس موقع پر رپورٹ پیش کی۔ موقع چند تصاویر پیش خدمت ہے اور اب ہم 2 بیان ویڈیو کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ جتنا کام ہماری یہ جمعیت علماء کر رہی ہے، شاید کوئی ہی تنظیم ایسی ہو جو اتنا کام کر رہی ہے، اور ان اکابرین کی قربانیوں کا کہنا بڑا آسان ہے۔ ہمارے مدنی خاندان کی قربانیاں کہ کتنے دن وہ مالٹا کی جیل میں رہے اور پیچھے کتنے جنازے نکلے، ان کا کہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنے قربانیاں انہوں نے دی۔ جب ہم تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تب ہم دیکھیں اپنے دل کو ٹٹول کر کے کہ ہم کتنے اپنے کام پورے تیار کر کے نکلتے ہیں، اور ہمارے اکابرین جب نکلتے تھے گھر سے اس جماعت کے لیے تو کچھ نہیں سوچتے تھے۔ لاہور میں پیش کیا گیا، کفن ساتھ لائے کہ فتویٰ دیا تھا اور دیتا رہوں گا، یہ کفن لے کے آیا ہوں۔ تو اس کا کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ اکابرین ان اکابرین کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے کو اس پہ قربان